اندر کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جو اکاؤنٹ ہے اس میں نہیں جائے گا، گورنمنٹ آف پاکستان کو آ جائے گا منی لانڈرنگ کا۔ اب کیبنٹ کے اندر ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ $100 ملین پاکستان لٹیگیشن میں، یعنی ہم وکیلوں کو دے بیٹھے ہیں اور پیسہ ڈوب چکا ہے $100 ملین، اور کچھ نہیں ہمیں ملا واپس۔ ہمیں لیگل ایکشن سے آج تک ایک آنا نہیں ملا، اور انہوں نے کہا یہ 5-6 سال لٹیگیشن چلے گی، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ثابت کر سکیں گے کہ جی منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے آپ یہ، اور اگر آپ نے ثابت نہ کیا تو یہ پیسہ انگلینڈ چلا گیا۔ اب یہ تھا کیبنٹ نے کیا فیصلہ کیا، آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ کیا مجھے 190 ملین پاؤنڈ مل رہا ہے وہ پاکستان آ جائے اسی وقت؟ ہمیں بڑی ڈالرز کی ضرورت تھی، ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے، آج بھی ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے، اور کبھی اتنا پیسہ پاکستان نہیں آیا۔ کیا ہم اس پیسے کو فوری طور پہ لے آئیں اور سٹیٹمنٹ میں کر دیں، یا پھر ہم قانونی کارروائی میں پڑیں جو کہ 5-6 سال چلے گی اور پتہ نہیں پیسہ آئے گا نہیں؟ مجھے ایک آدمی بتا دیں کہ جو اس سے اختلاف کرے گا کہ وہ پیسہ پاکستان لے آؤ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا احمق ہوگا جو پتا ہوگا کہ آپ نے کیس بھی نہیں، یعنی کون سا یہ جوا کھیلے گا اور 5-6 سال انتظار کرو اور ہو سکتا ہے پیسہ ہی نہ آئے؟ تو ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے، کانفیڈینشیل اگریمنٹ ہم مان لیتے ہیں، پیسہ پاکستان آ جاؤ۔ پیسہ پاکستان آ گیا، اسٹیٹ بینک کے اندر ڈپازٹ ہو گیا، سپریم کورٹ کے اندر وہ پیسہ ڈپازٹ ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ۔ اب اگلی بات، اب نیب مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ اس لیے بدنیتی سے کیا کیونکہ آپ نے ملک ریاض نے آپ کے لیے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس نے جو سارا اس کا سپانسر وہ تھا، تو آپ نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر دیا۔ بھئی سوال بڑا سمپل ہے، آج آپ کے پاس 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، نیب آج کہے کہ یہ غلط مت میں پیسہ آ گیا ہے، آپ جا کے انگلینڈ کے اندر کیس کریں اور ثابت کر دیں کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اور وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا۔ یعنی آپ کو کون روک رہا ہے اس چیز میں؟ کیونکہ آپ نے صرف ثابت کرنا ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ، جا کے کیس کر کے کر دیں، پیسہ تو پاکستان آ گیا، تو کون چیز کیا آپ کو روک رہی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط مت میں چلا گیا تو آپ کے پاس تو اپرچونٹی ہے، نیب تو کوئی کر سکتا ہے، کیوں نہیں کیا ابھی تک کیس؟ صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا۔ اب القادر کیا ہے؟ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا، 2 چیزیں میں نے کی۔ رحمت للعالمین اتھارٹی سیٹ اپ کی کہ میں اپنے بچوں کو سیرت نبی اسکولوں سے شروع کریں، ریسرچ کروائیں، ہمارا کیریکٹر بلڈنگ شروع ہو، ہماری اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کو ہم اٹھائیں اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے۔ اور دوسرا میں نے یہ یونیورسٹی رحمت للعالمین اتھارٹی، اور یہ دوسرا یونیورسٹی کا سوچا، القادر یونیورسٹی، جس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ سیرت نبی کے اوپر ہم ریسرچ کریں، انٹرنیشنل اسکالرز کو میں نے انگیج کیا، اور پھر ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے بچوں کو۔ یہ اس کا مطلب تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز بھی پڑھائیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسی، اور ساتھ ساتھ اپنی لیڈرشپ ڈیولپ کریں سیرت نبی کے اوپر، ان کے کیریکٹر کے اوپر، اور لوگوں تیار کریں۔ میری جو بیوی بشرا بیگم، ان کے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے، کس چیز کے؟ کیوں وہ ایک ٹرسٹی ہیں، ان کو میں نے ٹرسٹی رکھا۔ کیوں ٹرسٹی رکھا؟ کیونکہ سیرت نبی میں ان کو انٹرسٹ ہے، انہوں نے بڑی پڑھا ہوا ہے اس چیز کے اوپر، انہوں نے پڑھا، یعنی وہ ان کا شوق ہے کہ یہ سیرت نبی پھیلائی جائے، تو اس کو ٹرسٹی رکھ دیا۔ ٹرسٹی کو لکھا ہوا ہے ڈیڈ میں، نہ ایک آنا مل سکتا ہے، نہ ان کی تنخواہ ہے، نہ کوئی پیسہ مل سکتا ہے، نہ ان کا پراپرٹی میں کچھ ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ٹرسٹی کا صرف کام ہوتا ہے کہ جس وجہ سے ٹرسٹ بنا تھا، مثلا شوکت خانم ہے، تو شوکت خانم اگر غریبوں کا 75% مفت علاج ہونا تھا کینسر کا، تو یہ نہ ہو کہ وہ 50% کر دیں، یعنی اس لیے ہوتا ہے ٹرسٹ، جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ، باقی پروفیشنل چلایا جاتا ہے، چاہے وہ القادر ہو، چاہے نمل یونیورسٹی، چاہے شوکت خانم ہو۔ نہ مجھے 1 روپے کا فائدہ آج تک شوکت خانم سے ہوا ہے، نہ نمل یونیورسٹی سے ہوا، اور نہ القادر سے ہوا، کیونکہ القادر ایک پروفیشنل اب وہ چل رہا ہے، وہاں سارے بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے، جو بھی القادر میں پڑھ رہے ہیں سب کو مفت مل رہی ہے، اور ان کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کا مقصد کیا۔
یہ کہہ رہے ہیں نیب کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا. کدھر؟ اچھا کیونکہ پیسے کا تو کوئی بتا نہیں سکتے, مجھے کیا پیسے کا فائدہ ہوا؟ تو کہہ رہے نہیں سیاسی طور پہ آپ کو فائدہ ہوا, کہ جس طرح القادر سے میری سیاست جم گئی. یہ ہے کیس. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, لوگوں کو بتا. 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا اور بار بار یہی پوچھتے رہے کہ جی دیکھیں آپ کو تو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. اور ملک ریاض کو آپ نے کیوں کیا؟ بھئی ملک ریاض کو اس لیے کیا کہ پاکستان